السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول اہل جنوں کی قسط نمبر 5 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ فائق دروازہ نوک کرتا روم میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ نیم دراز آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ آہٹ پر آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا۔ آپ؟ سامنے کھڑے فائق احمد کو دیکھ کر لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں چبھن بڑھنے لگی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس سے وہ گھبرا رہی تھی۔ کیا میں تھوڑی دیر تم سے بات کر سکتا ہوں؟ اس کے قریب آتے التجا کی تھی۔ سارا نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور بے ترتیب سا حلیہ۔ نظریں جھکاتی اٹھ بیٹھی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ بیڈ کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھتے بغور اسے دیکھا۔ ہلدی کے مانند زرد بڑی رنگت اور متورم آنکھیں۔ یہ وہ 2 دن پرانی سارا تو نہ تھی جو اپنی برتھ ڈے پر زندگی سے بھرپور کہے لگاتی اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر سارا نے نگاہیں اٹھائی تھیں، مگر پھر واپس جھکا گئی۔ اس وقت وہ دونوں روم میں تنہا تھے۔ عالیہ صاحبہ اسے لنچ کروا کر ابھی گھر گئی تھیں، جبکہ اذلان پولیس اسٹیشن میں ہی تھا۔ میں نہیں جانتا سارا کہ یہ گھٹیا مذاق تمہارے ساتھ کس نے کیا اور کیوں، مگر اگر وہ شخص میرے سامنے آ جائے تو ایک پل کی بھی تاخیر کیے بنا اسے زندہ زمین میں اتار دوں گا۔ لہجے میں چٹانوں جیسی سختی لیے اس سے عہد کر رہا تھا۔ سارا نے بے اختیاری فائق احمد کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں تم سے کیا کہوں، کس طرح بتاؤں کہ کل کا دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا میرے لیے سارا۔ کل مجھے اندازہ ہوا کہ پسندیدگی سے کچھ بڑھ کر ہے۔ تمہیں پانا میری ضرورت بن چکی ہے اب۔ اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹاتے بہت بے بسی سے بولا تھا۔ سارا کا دل اس پر بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ خود پر بیتی بھلائے اس شخص کو دیکھے چلی گئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے میرے لیے، یا تم کیا سوچتی ہو میرے بارے میں، مگر اگر میں اپنا حال دل تمہیں نہ بتاتا تو شاید مر جاتا۔ پلیز۔ نم آنکھیں لیے بے ساختہ بولی تھی، اور اس کی اس بے ساختگی پر فائق کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر گئی۔ بے فکر رہو، تمہارا جواب سننے سے پہلے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، دلکشی سے کہتا اسے خجالت محسوس کروا گیا۔ بتاؤ سارا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ نرمی سے اس کا کینولا لگا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما تھا۔ سارا نے سٹپٹا کر ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر وہ روک گیا۔ بتاؤ پلیز، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ سارا نے نم آنکھیں لیے اسے دیکھا۔ میں نہیں جانتی فائق کہ میں آپ کو کیا جواب دوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لب کاٹتے بے حد لاچارگی سے بولی تھی۔ ابھی تو اس کے یقین اور اعتماد کی کرشیاں بکھری تھیں۔ ابھی کیسے وہ اتنا بڑا فیصلہ لے سکتی تھی؟ جتنا وقت لینا ہے لے لو سارا، مگر تمہارا جواب میرے حق میں ہی ہونا چاہیے۔ آنکھوں میں محبت کا ایک نیا جہاں آباد کیے وہ چھوٹی سی درخواست کر رہا تھا۔ سارا کو اپنا آپ بے بس پڑتا محسوس ہونے لگا۔ آپ جانتے ہیں، اپنی آنکھ کا کنارہ صاف کرتے لب بے دردی سے کچلے تھے۔ میں اخماسہ سے بہت محبت کرتی تھی، اسے اپنا سب سے اچھا دوست سمجھنے لگی تھی، مگر اس کے دھوکے نے مجھے توڑ دیا ہے۔ وہ ایک بار پھر سسک اٹھی تھی۔ فائق ضبط کرتا اپنے لب بھینچ گیا۔ میں اب کوئی دھوکہ نہیں سہ پاؤں گی۔ آج وہ پہلی بار اپنی فیملی کے علاوہ کسی اور سے دل کا درد بانٹ رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں سارا، مر جاؤں گا مگر کبھی تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے نازک ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے مستحکم لہجے میں بولا۔ سارا سبطین کے دل میں جسے ڈھیر ساری ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی اور سٹپٹا کر ہاتھ چھڑایا تھا۔ وہ بھی مدھم سا مسکراتا اس بار چھوڑ گیا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں؟ جی؟ مجھے تمہاری دوست، کیا نام ہے، اغماسہ ایسی لگتی تو نہیں کہ اتنی بڑی حرکت کرے گی تمہارے ساتھ؟ کیا تمہیں یقین ہے؟ فائق کی آنکھوں کے سامنے اغماسہ کا معصوم پاکیزہ چہرہ لہرا گیا تھا، جبکہ سارا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتی تھی۔ ہم ہمیشہ علیشہ کے سامنے اسے ڈیفینڈ کیا، مگر اس نے کیا کیا میرے ساتھ؟ مجھے ہی دھوکہ دے دیا۔ آنکھوں میں شدید کرب لیے فائق احمد کو دیکھا تھا۔ اس کے ذکر سے ہی اب سارا کو وحشت سی ہونے لگی تھی۔ فائق بھی پھر چپ ہو گیا، کیونکہ اس ٹاپک سے صرف سارا کو دکھ ملنا تھا اور کچھ نہیں۔ کچھ باب ایسے ہوتے ہیں جنہیں بند کر دینا ہی بہتر ہے۔ اغماسہ تنویر کا باب بھی سارا کی زندگی سے بند ہونا ہی بہتر تھا۔ اسی پل عالیہ صاحبہ روم میں چلی آئی تھیں۔ پھر وہ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھتا خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ کوئی انفارمیشن ملی ان لڑکوں کے بارے میں؟ آفیسر کے سامنے رکھی چیئر پر براجمان ہوتے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔
ابھی تک کچھ خبر نہیں، مگر ہمارے اہلکار ہر جگہ چھاپے مارتے پھر رہے ہیں۔ لڑکی کا موبائل بھی ہماری تحویل میں ہے، آپ بے فکر رہیں۔ آفیسر مجاہد نے تسلی آمیز انداز میں کہا، مگر اذلان کی سرخ ہوتی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی تھی۔ کیسے بے فکر ہو جاؤں آفیسر؟ وہ اب تک تمہارے ہاتھ نہیں لگے اور تم کہہ رہے ہو میں بے فکر ہو جاؤں؟ ٹیبل پر مکہ مارتا گرج اٹھا تھا۔ دماغ کی نسیں سوچ سوچ کر پھٹ رہی تھی۔ نگاہوں کے سامنے بس سارا کا وہ حال آ رہا تھا جس میں لیے اسے ہاسپٹل لے کر بھاگا تھا۔ سر، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی بہن کو سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں اور مجرمان کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آفیسر کی رسانیت سے کہنے پر اذلان محض سر جھٹک گیا تھا۔ نہیں، اس کی حفاظت میں کر سکتا ہوں، تم بس ان لوگوں کو ڈھونڈو اور اس لڑکی کے بیک گراؤنڈ کی معلومات کرواؤ۔ اسپاٹ لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آفیسرز کے ساتھ باہر آیا تو نگاہ بے ساختہ لاک اپ کی جانب اٹھی تھی، جہاں وہ گمسم بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔ اس کی ڈٹائی پر اذلان سبطین کو اپنا ضبط چھوٹتا محسوس ہوا۔ اس لڑکی کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا بھی نہ تھا۔ کس قدر گھاگ شکاری تھی یہ! اس کی رگوں میں زہر سا بھرنے لگا۔ سختی سے جبڑے آپس میں بھینچتا پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ اسی پل اس کا فون بجا تھا۔ علیشہ کالنگ دیکھ کر ریسیو کرتا کان سے لگا گیا۔ ہاں بولو علیشہ۔ کار میں بیٹھتے عاطف سے ہاسپٹل کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا، وہ بھی سر اس بات میں لاتا کار سٹارٹ کر گیا۔ اذلان، سارا کیسی ہے؟ آپ پلیز مجھے بتائیں۔ اس کی نم اور متفکر آواز پر اذلان سبطین نے گہری سانس بھرتا سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ اللہ کا شکر ہے، کافی بہتر ہے وہ، میں وہیں جا رہا ہوں۔ تو اس وقت کہاں ہیں آپ؟ بظاہر اس کا لہجہ عام سا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں تھا، اصل مجرم پکڑا گیا ہے۔ اس کے تصور سے ہی اذلان کے اعصاب میں کھچاؤ پیدا ہونے لگے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا بظاہر ایک سادہ اور معصوم دکھنے والی لڑکی اس قدر عیار نکلے گی۔ اس کا صرف 2 یا 3 دفعہ ہی اغماضہ تنویر سے سرسری سامنا ہوا تھا، اور اسے بھی وہ سیدھی سادھی اپنے کام سے کام رکھنے والی ہی لگی تھی۔ کیا؟ کون پکڑا گیا؟ علیشہ کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ اتنی کچی گولیاں تو اس نے بھی نہیں کھیلی تھی کہ اس قدر جلد بھید کھل جاتا۔ تم جانتی ہو یہ سب کس نے کیا ہے؟ نہیں، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ سارا، جسے اپنی عزیز ترین دوست سمجھتی تھی، وہ اغماضہ ایک شاطر لڑکی، اس نے کیا ہے یہ سب۔ وہ پھنکارا تھا، جبکہ دوسری جانب بیٹھی علیشہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی، مگر جب بولی تو لہجہ بالکل مختلف تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اذلان، وہ تو بہت معصوم تھی، وہ کیسے کر سکتی ہے ایسا؟ اذلان کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ معصوم نہیں، ایک گھٹیا لڑکی ہے، جس کی وجہ سے سارا کا یہ حال ہوا۔ اس کے ساتھی بھی جلد میری گرفت میں ہوں گے۔ اس کا شعلہ بار لہجہ علیشہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکا گیا تھا۔ اگر وہ لڑکے اس کے ہاتھ لگ گئے تو اس سے آگے کیا ہوتا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ نہیں، مگر مجھ سے بھاگ نہیں پائیں گے۔ چلو فون رکھو، بعد میں بات کروں گا۔ اپنی سلگتی کنپٹیاں دباتے کال کاٹ گیا۔ 2 راتوں سے مسلسل جاگنے کی وجہ سے آنکھوں میں اس وقت شدید جلن ہو رہی تھی۔ انگلیوں کے پوروں سے آنکھیں مسلتا سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گیا تھا۔ ابھی یہ قصہ سبطین صاحب کے علم میں بھی لانا تھا، جو اب تک اس بات سے ناواقف تھے۔ کلاس میں داخل ہوئی تو تمام اسٹوڈنٹس اپنی جگہوں پر بیٹھے خوش قپیوں میں مصروف تھے۔ پروفیسر ابھی کلاس میں نہیں آئے تھے۔ سیاہ چست جینز اور ہاف سلیوز چھوٹے سے ٹاپ میں ملبوس پر مسکراتی ہوئی ڈائس کی جانب بڑھ گئی۔ آج اسے صبر اس کے انتظار کا اٹینشن ایوری ون! اس کی چہکتی آواز پر سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کلاس میں داخل ہوتے باسط نے بھی ایک استفہامیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ بھی یونیورسٹی آیا تھا کیونکہ یہیں سے ہی کچھ فرینڈز کے ساتھ سارا کی عیادت کو جانا تھا۔ کل سارا کے ساتھ ہوئے انسیڈنٹ سے تو آپ لوگ آگاہ ہی ہیں، مگر یہ کھیل کس نے کھیلا تھا، اس کا نام سن کر آپ سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تقریباً 200 اسٹوڈنٹ سے بھری کلاس اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ اس گھٹیا حرکت کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ہماری کلاس کی ذہین ترین اغماضہ تنویر ایز نون ایز معصوم بہن جی ہیں، جنہیں آج سارا کے بھائی اذلان نے سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیا ہے۔ اس کے الفاظ تھے یا کوئی بم کا گولہ؟ باسط سمیت پوری کلاس بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ کوئی بھی ذی ہوش انسان مر کر بھی یقین نہ کرتا۔ بھلا وہ معصوم سی دکھنے والی لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے جو لڑکوں سے بھی بات کرنے سے گھبراتی تھی؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں ہو تم؟ باسط کا جیسے ہی سکتا ٹوٹا ڈائس کے نزدیک آتا علیشہ پر گرج اٹھا تھا۔ پوری کلاس میں چہمگویاں شروع ہو چکی تھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علیشہ، تمہیں کیسے پتا؟ دکھنے میں تو بڑی معصوم لگتی تھی۔ ایسی کئی آوازیں آپس میں گڑمڑ ہو رہی تھیں۔ یہ مجھ سے نہیں، سارا سے جا کر پوچھو، تم بھی بہت آگے پیچھے پھرتے تھے اس کے۔ لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ لیے ڈائس سے اترتی اپنی ہائی ہیل سے ٹک ٹک کرتی کلاس سے باہر نکل گئی۔
وہ بس یہ بریکنگ نیوز دینے کلاس میں آئی تھی۔ باسط کتنی ہی دیر تک بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا رہ گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ایک معصوم صبی چہرہ اور اس پر جھکی پلکیں آئی تھیں۔ اسٹوڈنٹس کے حیرت زدہ سوالوں کو نظر انداز کرتا خود بھی تیزی سے کلاس سے نکل گیا۔ میں تمہیں کتنا منع کرتی تھی سارا کہ وہ لڑکی اس لائق نہیں، مگر تم نے میری ایک نہ سنی، اس کے قریب بیٹھتے تعصب سے بولی تھی۔ سارا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس کا دل تو خود ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں ایک بے یقینی کی کیفیت تھی۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ سب جو ہوا اس کے پیچھے وہ معصوم چہرے والی لڑکی تھی۔ علیشا، نہ جانے کیوں میں یقین نہیں کر پا رہی، اغمازہ کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ عجیب غمزدہ لہجے میں بولی تھی۔ فائق کے جانے کے بعد وہ بس اسی بارے میں سوچتی خود کو ہلکان کرتی رہی تھی۔ علیشا کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ تو تم اب بھی اسے اپنے ساتھ رکھو گی، اس پر یقین کرو گی کہ آؤ اور نقصان کرو میرا؟ اس کے لہجے میں اتنی تپش اور حسد تھی کہ سارا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ علیشا لمحے کے 1000ویں حصے میں خود پر قابو پاتی اپنے تاثرات نارمل کر گئی۔ دیکھو سارا، بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ یہ غریب لوگ پیسہ کمانے کے لیے شارٹ کٹس اختیار کرتے ہیں، اس نے بھی وہی کیا، بس تم اس کے جال میں پھنس نہ سکی۔ اس کے بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے پیار سے سمجھایا۔ اس بار وہ کچھ نہ بولی تھی کیونکہ علیشا نے ایسا غلط بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اس سے مخلص بھی، جسے چھوڑ کر وہ اس فریبی کے قریب ہو گئی تھی۔ اسی پل ڈاکٹر کے ہمراہ گرے ٹو پیس میں ملبوس اذلان سبطین روم میں داخل ہوا تھا۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ سارا نے جھٹ اپنے آنسو صاف کیے جو اذلان سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ علیشا نے جگہ سے اٹھتے اس مقناطیسی شخصیت کے حامل شخص کو دیکھا جو اسے سرے سے نظر انداز کرتا سارا کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ اس کے قریب بیٹھتے اپنے حصار میں لے لیا۔ علیشا نے ایک حسرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کی بے نیازی اور بدمزاجی کی عادت ہو چکی تھی، نہ جانے کیوں بس اسی کے ارد گرد رہنے کو دل کرتا تھا، مگر ہر بار اسے یہ ساحر اپنے سحر میں جکڑ لینے کے بعد کسی انجان کی طرح نکل جاتا تھا۔ کچھ نہیں ہوا بھائی، بس ایسے ہی۔ اس کے کندھے سے لگتی آنکھیں موند گئی۔ اذلان نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ چلو ڈاکٹر آئے ہیں، چیک اپ کرواؤ، پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ آج ہی اسے ڈسچارج کروا کر گھر لے جا رہا تھا۔ اس کی بات پر سارا کے چہرے پر بھی کچھ سکون سا اترا تھا۔ آپ پولیس اسٹیشن سے آ رہے ہیں؟ علیشا نے اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ اس کی بات پر سارا نے اذلان کو دیکھا۔ کیوں بھائی؟ سارا کے سوال پر اذلان نے تنبیہی نگاہوں سے رخ موڑ کر علیشا کو دیکھا جو یکدم کچھ پزل ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا میرا بچہ، بس کچھ پروسیڈنگز تھیں، تم فکر نہ کرو، ہلکے پھلکے انداز میں کہتے اٹھا اور ڈاکٹر کو چیک اپ کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اب اس لڑکی کا کوئی بھی ذکر سارا کے سامنے ہو۔ میں ذرا کاؤنٹر پر بلز کلیئر کر کے آؤں، سارا سے کہہ کر علیشا کو باہر آنے کا اشارہ کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بھی گھبراہٹ پر قابو پاتے باہر آئی تھی۔ اذلان، وہ ابھی علیشا نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا جب وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ جسٹ شٹ اپ علیشا، اب اگر تم نے دوبارہ سارا کے سامنے اس لڑکی کا ذکر بھی کیا تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ کوریڈور میں آتے ہی سرخ آنکھیں لیے پھنکارا تھا وہ، بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، بٹ میں بس اغمازہ کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ لبوں پر زبان پھیرتے اپنے حواس کو بمشکل قابو کیا تھا۔ اذلان لب بھینچتا اپنا غصہ ضبط کرنے لگا۔ وہ جیل میں ہے اور یہ بات سارا کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ وہ انگلی اٹھاتے اسے تنبیہ کی تھی۔ کیا وہ کچھ بولی نہیں؟ اس کے غصیلے تاثرات کو بغور دیکھا۔ نہیں، اور اگر بولتی بھی تو میں اسی وقت اس کی جان لے لیتا، سرد لہجے میں کہتا اس کے آگے بڑھ گیا۔ اس نے بھی ایک سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ ویسے بھی اس کے بولنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہونا تھا کیونکہ یقین کون کرتا اس کی بات کا۔ مطمئن سے مسکراتے ہاسپٹل سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کسدا ہوش سی کسدا نہیں سی، اے گلاں ہن کرن دیاں نہیں، ویلے لنگ گئے ہن توبہ والے، راتاں ہن ہو کے بھرن دیاں نہیں، جو ہویا او تے ہونا ہی سی تے ہونیاں روکے رکدیاں نہیں، ایک واری جد شروع ہو جاوے تے گل پھر ایویں مکدی نہیں، کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں مرن دا شوق بھی سی۔ خالی خالی نگاہوں سے دیوار سے ٹیک لگائے سلاخوں سے باہر لوگوں کو اہلکاروں کے ساتھ ادھر سے ادھر ہوتا دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ یہ سب ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ اس شخص کا پولیس کے ساتھ گھر میں گھسنا، اسے تمانچہ مارنا، سرعام اسے گھسیٹتے ہوئے پولیس وین میں ڈالنا اور اس کی ماں کا گڑ گڑانا ایک ڈراؤنا خواب ہی تو ہو سکتا تھا، ورنہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کے بدلے یہ ذلت نصیب میں آئی تھی۔
وہ کسی بے جان مورت کی طرح پڑی تھی، لبوں سے اپنے دفاع کے لیے ایک لفظ ادا نہ ہوا تھا۔ کہتی بھی کیا، وہ تو اب تک سکتے کی سی کیفیت میں تھی۔ سارا اس کی پہلی دوست جس سے اس نے بے لوث محبت کی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کا ذمہ دار اسے کیوں ٹھہرایا جا رہا تھا، وہ اب تک نہ سمجھ سکی تھی۔ وہ یوں ہی سوچوں میں الجھی بیٹھی تھی، ایک ہی نقطے کو گھور رہی تھی جب اس کی پتلیوں میں جنبش ہوئی تھی۔ سامنے ہی ثنیہ بیگم کھڑی پولیس کانسٹیبل سے التجا کر رہی تھی۔ امی، اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے اور اپنے بے جان پڑتے وجود کو لیے تیزی سے اٹھتی سلاخوں کے پاس آئی۔ امی، امی مجھے لے جائیں یہاں سے پلیز امی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے سسک کر ماں کو پکارا تھا۔ ثنیہ بیگم اس کی پکار پر بے تابی سے دوڑتی اس کے قریب آ گئیں۔ میری جان، میری بچی، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی خود بھی رو پڑی تھی۔ کانسٹیبل نے ایک اکتاہٹ بھری نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ او بی بی، صاحب نے سختی سے منع کیا ہے ملنے کو۔ وہ قریب آ گیا۔ بیٹا بس تھوڑی دیر۔ انہوں نے پھر التجا کی تھی۔ وہ منہ بناتا تھوڑے فاصلے پر ہو گیا۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا امی، یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں مجھ پر۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے انہیں یقین دلانا چاہا، صبح سے تو یہاں پڑے حال سے بے حال ہو چکی تھی۔ ثنیہ بیگم کو لگا کسی نے ان کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ محبت سے اس کے بال سمیٹے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آفیسر کی گرجدار آواز پر کانسٹیبل یکدم سٹ پٹایا تھا، جبکہ وہ دونوں بھی چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ سر میں نے منع کیا تھا، کہتی ہیں 2 منٹ بات کرنے دو۔ کانسٹیبل نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ دیکھو بی بی، اگر آپ کو ملنا ہے تو وکیل لاؤ، ایسے ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ متانت سے کہتا وہیں چلا آیا۔ ثنیہ بیگم نے ایک بے بس نگاہ آفیسر پر ڈالی۔ وہ غریب عورت کہاں سے وکیل کرتی؟ جاؤ اب یہاں سے۔ اس کے کہنے پر اخمازہ سختی سے ماں کا ہاتھ تھام گئی۔ نہیں امی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اکیلا مت چھوڑیں پلیز۔ سکتے ہوئے انہیں روکنا چاہا مگر وہ نہ مانگ لیے پلٹ گئی تھی۔ ابھی چند قدم ہی طے کیے تھے جب سامنے سے آتے شخص کے کندھے سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی تھی، مگر وہ فوراً انہیں سنبھال گیا تھا۔ آنٹی، ایک نظر ان کی بکھری حالت کو دیکھ کر نظر سامنے گئی تھی جہاں وہ دشمن جان لاک اپ میں بند سسک رہی تھی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے آگے بڑھنے لگیں جب وہ رک گیا تھا۔ آنٹی پلیز رک جائیں، میں اخمازہ کا کلاس فیلو باسط ہوں۔ انہیں بینچ پر بٹھاتے تسلی آمیز انداز میں بولا۔ ثنیہ بیگم نے ٹھٹھک کر اسے دیکھا۔ تم اس کی یونیورسٹی سے ہو؟ میں ماں ہوں اس کی، مجھے پتہ ہے میری بیٹی ایسی نہیں ہے، تم بھی تو جانتے ہو نا اسے۔ وہ بےتابانہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی آنٹی، میں جانتا ہوں اسے اور مجھے یقین ہے یہ کسی کی سازش ہے۔ ان کی حالت دیکھ کر باسط کے دل میں پھانس سے چبھی تھی۔ یہ لوگ مجھے میری بیٹی سے ملنے نہیں دے رہے بیٹا۔ آپ آئیں، کیسے نہیں ملنے دے رہے؟ اس کی آنکھوں میں غصے سے خون اترنے لگا تھا۔ ثنیہ بیگم کو لیے آفیسر کے پاس آیا تھا۔ آفیسر، اس کی پکار پر کانسٹیبل کو ہدایت کرتا اس کی جانب پلٹا۔ اخماسہ نے بھی چونک کر سر اٹھایا تھا اور سامنے کھڑے شخص کو ثنیہ بیگم کا ہاتھ تھامے دیکھ کر وہ بے یقین سی ہو گئی تھی۔ کون ہو مسٹر، اور ان بی بی کو واپس کیوں لائے ہو؟ ناگواری سے دونوں کو دیکھا۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور تم ایک ماں بیٹی کو ملنے سے روکنے والے ہوتے کون ہو؟ یہ حق ہے ان کا۔ ضبط سے اس کی آواز بھینچ گئی تھی۔ اخماسہ کی آنکھوں سے نمی ایک بار پھر باہر آنے لگی تھی۔ آج وہ خود کو ذلت کی گہرائیوں میں گرتا محسوس کر رہی تھی۔ او مسٹر، اس لڑکی پر ایک لڑکی کو پلاننگ کے تحت ہراساں کرنے اور تشدد کے چارجز لگے ہیں، وہ بھی بہت ہی پہنچے ہوئے لوگوں کی جانب سے۔ اس لیے جب تک اس کا بیان قلم بند نہیں ہوگا یہ کسی سے نہیں مل سکتی۔ آفیسر کی بات بھی کچھ حد تک درست تھی، مگر اس کے الزامات نے اخماسہ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں کیوں کروں گی ایسا؟ باسط، امی میں نے نہیں کیا، سارا تو میری سب سے اچھی دوست ہے۔ وہ بے بسی سے چینخ پڑی تھی۔ اتنے گھٹیا الزام اس کی ذات پر لگائے جا رہے تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہی حال ثنیہ بیگم اور باسط کا بھی تھا۔ آفیسر، کیا پروف ہے کہ یہ کام اخماسہ نے کیا ہے؟ وہ کہاں اس بکواس پر یقین کر سکتا تھا؟ اس کے موبائل سے سب نکل گیا ہے، اور تم ہمارے جج نہ بنو، اپنا کام کرو جا کر۔ اگلی بار ان بی بی کو لانا تو وکیل کو ساتھ لانا، ورنہ تھانے میں بھی گھسنے نہیں دیں گے۔ سخت لہجے میں کہتے اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ چلو صاحب جاؤ یہاں سے۔ 2 کانسٹیبل اس کی راہ میں حائل ہو چکے تھے۔ باسط نے ایک افسردہ نگاہ غم سے نڈھال ہوتی اخماسہ پر ڈالی۔ اخماسہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم بے فکر رہو۔ اسے تسلی دیتا ثنیہ بیگم کو لیے تھانے سے باہر نکل گیا۔ بیٹا مجھے بس ایک بار سارا سے ملا دو، میں اس کے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں، بس ایک بار۔ ان کی درخواست پر باسط نے گہری سانس خارج کی تھی۔ آنٹی، وہ لوگ دشمن بنے ہیں اس کے، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ فائدہ ہوگا۔ اسلان کا کل والا غصہ آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ مگر میں پھر بھی ملنا چاہتی ہوں، بس ایک بار، ایک بار۔ ان کی بے بسی پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔
یہ شاید ان کی بے بسی کی انتہا ہی تھی کہ وہ اس شخص کی دہلیز پر جانا چاہ رہی تھی جس نے ذرہ برابر بھی ان کی بیٹی کی عزت و توقیر کی پرواہ کیے بغیر سلاخوں کے پیچھے قید کروا دیا تھا۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔